السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ورائکم زمان صبر للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا. فقال عمر یا رسول اللہ منا او منهم قال منكم. رواه الطبرانی وصححه الالبانی فی صحیح الجامع. محترم حضرات، آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم زمان صبر، بے شک تمہارے بعد صبر کا زمانہ آنے والا ہے. بے شک تمہارے بعد صبر کا زمانہ آنے والا ہے. للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا، اس میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا شخص جو ہوگا اس کو 50 شہیدوں کا اجر ملے گا. سنت کو مضبوطی کے ساتھ اس زمانے میں تھامنے والے کو 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، منا او منہم، ہم میں سے 50 شہیدوں کا یا ان میں سے 50 شہیدوں کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکم، تم میں سے 50 شہیدوں کا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فتنے کے زمانے میں، آزمائش کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامتا ہے، سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو اسے شہادت کا ثواب ملے گا، یا کہہ لیجئے کہ 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور حدیث کی روح سے 50 شہیدوں سے مراد 50 صحابہ اگر شہید ہو گئے ہیں تو ان 50 شہید صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام کر کے یہ اجر حاصل کر سکے اور یہ اجر حاصل کرے. کیونکہ جو زمانہ آتا ہے یا مختلف زمانے میں جب گمراہی اور ہدایت کا علم نہ ہو سکے، تمیز نہ کی جا سکے، فتنے کا زمانہ ہو، گمراہیاں ہی گمراہیاں ہوں، باطل چیزیں ہوں، باطل افکار ہوں، ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا ہونا، سنت کو لازم پکڑنا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. تو اس چیز کا ہمیں اور آپ کو خیال کرنا چاہیے. دوسری چیز جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہاد کا اجر عطا کرتا ہے، جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے، وہ ہے حکمراں، ظالم حکمراں کے سامنے، ظالم حاکم کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے کوئی حق بات کہے. ظالم بادشاہ کے سامنے اگر حق بات کہا جائے، حق بات کہی جائے تو اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب دیتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسے افضل الجہاد کہا ہے اور دوسری حدیث میں اسے احب الجہاد کہا ہے. چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے احب الجہاد الی اللہ کلمۃ حق تقال لامام جائر. اللہ کے نزدیک محبوب جہاد یہ ہے کہ آدمی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے. حق بات سے مراد کیا ہے؟ حق بات سے مراد یہ ہے کہ اسے بھلائی کا کوئی حکم دے یا کسی برائی سے روکے. یہ کلمہ حق کا مطلب ہے. یعنی ایسی بات اسے بولے جس میں امر بالمعروف ہو یا پھر نہی عن المنکر ہو، اچھی چیز کا حکم دے یا بری چیز سے منع کرے. شارحین نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ اسے افضل جہاد کیوں کہا گیا یا احب الجہاد کیوں کہا گیا، بہترین یا سب سے محبوب جہاد کیوں کہا گیا. اس میں ایک وجہ انہوں نے بیان کی ہے. وجہ یہ کہ کوئی شخص اگر جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، جہاد کے میدان میں لڑتا ہے، تو وہاں پر دونوں چیز کا امکان ہوتا ہے.
یا دونوں پہلو یکساں ہوتا ہے، یا تو اسے قتل کر دیا جائے یا وہ زندہ واپس آئے، یا تو قتل کر دیا جائے یا زندہ واپس آئے، دونوں پہلو تقریباً یکساں ہوتا ہے۔ لیکن ظالم بادشاہ کے سامنے کوئی اگر حق بات کہتا ہے تو وہاں زیادہ امکان ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، وہاں زیادہ امکان ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل جہاد کہا ہے، یعنی سب سے افضل جہاد یا سب سے محبوب جہاد کہا ہے۔ خیر، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہتا ہے، تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اسے جہاد کا اجر ملے گا۔ تیسری ایک اور چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے وہ یہ کہ انسان اگر مسجد نبوی میں خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جہاد کا اجر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، من جاء مسجدی ھذا لم یأتیہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، جو شخص میری اس مسجد میں آیا، یعنی مسجد نبوی میں آیا، اور اس کا مقصد کیا ہے، کسی خیر کو سیکھنا یا سکھانا، تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں ہے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مسجد نبوی میں دین کی بات سیکھنا یا سکھانا، اس سے بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے وہ ہے نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا، اور خاص کر کے تسبیح کا اہتمام کرنا۔ نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا اور خاص کر کے تسبیح، تحمید اور تکبیر کا اہتمام کرنا۔ چنانچہ ایک مشہور روایت ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں الفاظ ذرا مختلف ہیں، اس میں یہ ہے کہ مہاجرین کے جو فقراء تھے، یا کہہ لیجیے مہاجرین میں سے جو غریب لوگ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول، مالدار لوگ جو ہے نا ہم سے آگے بڑھ گئے، ہمیشہ حاصل ہونے والی نعمتوں کو ان لوگوں نے حاصل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یصلون کما نصلی، وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اس طرح سے کچھ چیزیں بیان کیا، یعنی نماز روزہ سب ہم لوگ برابر کرتے ہیں، مالدار لوگ، غریب لوگ سب کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، لیکن وہ ہم سے اس چیز میں آگے ہو گئے یا ان کو فضیلت حاصل ہے کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں، یعنی وہ لوگ آگے ہیں ہم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان فرمایا تھا، تفصیلی روایت ہے کہ کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم لوگ اس پر عمل کرنے لگو گے تو تم سے جو سبقت کر گئے ہیں، تم سے جو آگے بڑھ گئے ہیں، ان کے درجے کو تم پہنچ سکتے ہو، ان کے مقام کو حاصل کر سکتے ہو، اور تمہارے بعد یعنی وہ عمل اگر کوئی شخص نہیں کرے گا تو تمہارے مقام کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان کیا تھا، تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف كل صلاة 33، کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، اور 33 مرتبہ تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو۔ یہ جو ہم لوگ گنتے ہیں اپنی انگلیوں پر، اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا، ذرا غور کیجیے۔ مشکل سے 1 سے 1.5 منٹ کا وقت لگتا ہے انسان کو، لیکن اللہ کے رسول کیا بیان کرتے ہیں، یہ صدقہ کا بدل ہے، یہ جہاد کا بدل ہے، یہ حج کا بدل ہے، یہ عمرے کا بدل ہے۔ اتنا ثواب ہے اس کا، اتنا ثواب ہے۔ جہاد، حج،
عمرہ، صدقہ، ان 4 چیزوں کا بدل ہے، اور اس 1.5 منٹ کے اندر اس عمل کو انجام دے کر کے ایسے بڑے بڑے اعمال جن کا ہم اور آپ بہت کم تصور کر سکتے ہیں، ان کے اجر کو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ذرا تفصیل ہے کہ 33 مرتبہ کہنا ہے، اور اللہ اکبر کو 34 مرتبہ کہنا ہے 100 پورا کرنے کے لیے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہید قدیر تک پڑھنا ہے۔ اور بھی اس کے 2 اور طریقے ہیں جو صحیح حدیث میں ثابت ہیں۔ عام طور پہ جو مشہور ہے جسے ہم اور آپ کرتے ہیں اسے بھی کر سکتے ہیں، اور دیگر طریقوں کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس عمل کو انسان کو پابندی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اسے ان بڑے بڑے اعمال کا ثواب حاصل ہو سکے۔ ایک اور چیز جسے بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا وہ یہ کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا جو ہے، اس میں بھی جہاد کے برابر ثواب ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس میں بھی جہاد کا ثواب ہے، اور بھی اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ایک ثواب یہ بھی ہے اور ایک فضیلت یہ بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع الدرجات، قالوا بلى یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جن کے ذریعے سے گناہ مٹ جائیں گے اور درجات بلند ہوں گے؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے بیان کیا تھا کہ ناپسند ہونے کے باوجود بھی اچھی طرح وضو کرنا۔ ناپسند ہونے کے باوجود کا مطلب جیسے بہت ٹھنڈی کا زمانہ ہو، انسان کو پانی چھونے کا دل نہ کرے، ایسی صورت میں بھی وہ اچھے انداز سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اسی طریقے سے مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر کے آنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر کے آنا، اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، آپ نے فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے۔ رباط اس جہاد کو کہتے ہیں، اس کو سمجھیے، رباط اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں سرحد پر یا کہہ لیجیے اسلامی ممالک کی حفاظت کرنے کے لیے، اسلامی ریاست کی حفاظت کرنے کے لیے بارڈر پر اور سرحد پر جو فوجی خدمات انجام دیتے ہیں اس کو جہاد کہا جاتا ہے اور رباط کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر اس طرح کا کام کرتا ہے اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے تاکہ دشمن حملہ نہ کر دے تو وہ جہاد ہے، اور اس جہاد کا ثواب ہمیں اور آپ کو نماز کے بعد، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے سے وہ ثواب مل سکتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اس کو کوئی معمولی نہ سمجھا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے بارڈر پر یہ ذمہ داری ادا کرنا بہت خطرناک ہے، بہت نازک چیز ہے۔ کب دشمن کی گولی لگ جائے، کب دشمن اسے قتل کر دے، کوئی ٹھیک نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ ایک اور بات بلکہ کہہ لیجیے تاکہ اس کے موضوع ہی ختم ہو جائے، کوئی شخص اگر غازی کو، مجاہد کو سامان جہاد تیار کر کے دیتا ہے، مجاہد کو سامان جہاد مہیا کرتا ہے، یا اگر کوئی شخص شہید ہو گیا ہے اس کے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، خبرگیری کرتا ہے، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ شہید کا یا جہاد کا اجر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید بن خالد الجہنی روایت کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا فهو فی سبیل اللہ، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلفه فی اہلہ بخیر فقد غزا۔ جس شخص نے کسی غازی فی سبیل اللہ کو تیار کیا، یعنی اس کے لیے سامان وغیرہ مہیا کیا، ہر زمانے میں الگ الگ ہے۔ مثلا ایک مجاہد ہے، وہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس تلوار نہیں ہے، اس کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، اس کے پاس توشہ وغیرہ نہیں ہے، یا آج کے زمانے میں اس کے پاس جو بھی وسائل ہو سکتے ہیں ویسے تیاری کر کے دیتا ہے، تو گویا اس نے غزوہ کیا ہے، گویا اس نے
غزوہ اور جہاد کیا ہے. اور جو شخص بھی کسی شہید کے گھر والے کی دیکھ ریکھ کرے گا, اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرے گا, فقط غزہ, تو گویا اس نے بھی غزوہ کیا ہے. تو اس سے بھی انسان کو شہید کا یا جہاد کا ثواب مل سکتا ہے. اس طرح سے یہ درس ہمارا ختم ہوا, جو تقریباً 3 دن سے فضائل اعمال کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ کن اعمال کو کرنے کی وجہ سے اللہ قیام اللیل کا ثواب دے گا, اور کن اعمال کو کرنے کی وجہ سے اللہ روزوں کا ثواب دے گا, اور کن اعمال کو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب دے گا. اور اس میں بیچ بیچ میں صدقات, خیرات اور دیگر چیزیں بھی آ گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.